کہ عورتوں کے لیے جمعہ کے دن میں جمعہ پڑھنا افضل ہے یا ظہر کی نماز؟ مسئلہ سمجھیں. عورتیں اگر اپنے گھر میں ہیں یعنی مسجد میں نہیں آئی ہیں پھر ان کو ظہر پڑھنی ہو، کیونکہ عورتوں کو جمعہ کے لیے آنا جو ہے اس کا حکم نہیں ہے. لیکن اگر جیسے آج کل عمرے پہ عورتیں ہیں وہ مسجد میں موجود ہیں پھر وہ جمعہ پڑھیں گی جیسے ساری دنیا جمعہ پڑھے گی، پھر وہ امام کا اتباع کریں گی. ہاں اگر عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو ان کو جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں، وہ گھر میں ظہر پڑھیں گی. کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ حجۃ الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور پھر والدہ کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد والدہ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور پھر فوت ہو گئی. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اصل میں یہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں لیکن انہوں نے جو بات نقل کی ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ سیاستہ میں ہے، نہ سنن میں ہے. محض ان کا اپنا ایک خیال ہے اور انہوں نے ایک اثر نقل کیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے، یاد رکھو، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے والدین کے بارے میں توقف کرو، کوئی بات نہ کرو. ہم کون ہیں بات کرنے والے؟ انہوں نے کہا اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دو، اور پھر اس مسئلے میں نہ تو ہم سے قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا کہ حضور کے والدین کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کے والدین کے بارے میں توقف اختیار. کیوں؟ اگر ہم کوئی سخت لفظ کہہ بیٹھے پھر بھی ڈر ہے کہیں تنقیص نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے، اہانت نہ ہو جائے، ہم مارے جائیں، یا ہم کوئی غلط بات کہہ بیٹھے اپنی طرف سے کہ جو مسلمان ہو گئے ان کو زندہ کیا گیا، ایسی کہانیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اصل بات جو ہے ایک واضح ہے کہ حضور کی ولادت سے بھی پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے، یعنی انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فوت ہو گئی، ابھی آپ کی عمر 7-8 سال تھی. انہوں نے بھی حضور کی نبوت کا زمانہ دیکھا ہی نہیں. حضور کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد. تو جب انہوں نے حضور کی نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا ہے تو پھر اس معاملے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور پر اسلام لے آئے یا ایمان لے آئے. آپ کو نبوت کا دور نے دیکھا ہی نہیں، ملا ہی نہیں. ہاں البتہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے خود فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دے، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی. حضور پاک اپنی والدہ کی قبر پہ آئے، کافی دیر بیٹھے رہے، کافی دیر روتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ واپس آ گئے. پھر دوبارہ کبھی حضور اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں گئے. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا کفر پہ موت آ جائے اب اس کے لیے دعا مانگنے کا فائدہ کوئی. یعنی اگر وہ آدمی جیسے ابھی کو بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہیں، بعض ہندو ہیں مسلمان ہو گئے لیکن والدین ان کے کافر ہیں، لیکن اگر والدین زندہ ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہو کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی اسلام نصیب فرما. لیکن جب وہ کفر پہ مر جائیں تو اب تو کوئی اسلام لانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، وغفر لے ابی وغفر لے ابی، یا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما دے.
یا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما دے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر جو ہیں ان کی موت آ گئی کفر میں، اللہ نے دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا، اور قرآن نے واضح کر دیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، حضرت ابراہیم جو بخشش مانگتے رہے ایک وقت تک، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب حضرت ابراہیم کو پتہ لگ گیا کہ وہ کفر پہ مر گئے ہیں، اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے دعا مانگنی بھی چھوڑ۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بڑا ہی یعنی نازک مسائل میں ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء ہے، انبیاء کا باپ ہے، صرف خود نبی نہیں، آپ بھی نبی ہیں، آپ کی اولاد میں حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ ابو الانبیاء ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے کہ فرشتے اس کے والد کو زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں لے جائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یا اللہ ہمیں سوء خاتمہ سے بچا، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اب دیکھیں یعنی ابو الانبیاء ہیں، دیکھا کہ ان کے والد کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائے، تو حضرت ابراہیم سے صبر نہ ہو سکا، وہاں پر بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ قیامت والے دن ہم اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کریں گے، جو ان پر ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنَ الْأَبِّ الْأَبَدِ، یا اللہ اس سے بڑی دلی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم سے صبر نہیں ہوا، دعا مانگی، لیکن اللہ فرمائیں گے ابراہیم آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کی بجائے کھولو، دیکھیں گے فرمایا ہم نے اس کی شکل ایک جانور کی بنا دی ہے، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ ابراہیم کا ابا ہے، لیکن ہم جہنم سے اس کو نہیں نکالیں گے، وہ کافر۔ تو اس لیے مسئلہ جو ہے نا جی، یہ چونکہ بعض لوگوں نے کچھ اور دلائل بھی دیے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو تو کافر ہم کہہ دیں، یا کافر ہو تو ہم مسلمان کہہ دیں۔ بعض لوگوں نے البتہ یہ بات کی ہے کہ یہ زمانہ فطرت کے لوگ ہیں۔ زمانہ فطرت کا کیا معنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، یعنی 600 سال تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کسی پہلے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو، جیسے ورقۃ بن نوفل کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پہ تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہو، جو وہ ملت ابراہیم پہ تو تھے نا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بھائی، اور کچھ باتیں دلائل کے اعتبار سے بھی عجیب ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، کافروں میں تو یہ نام جو ہے نا بڑا مشکل ہے نا کہ ہو کافر لیکن نام عبداللہ رکھے، کچھ نام بھی تو بتلا رہا ہے نا ہمیں کہ حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور حضور کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ۔ تو یہ نام بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سابقہ کسی پیغمبر کے دین پہ ہوں تو اللہ اعلم، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بہرحال مجھے اس کے بعد حضور اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ اور ایک اور حدیث تو اس سے بھی بڑی مشکل ہے،
صحابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والدین جو ہیں وہ کفر پہ مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ جہنم میں۔ آخر اولاد کو تو بات بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو پتا کہ تمہارا باپ جہنم۔ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جہنم میں۔ ہم بولا ان ابی و ابا کا، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں وہی ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی بڑا لفظ مشکل، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی فقہ دی تھی، اور آپ بے انتہا محنت کے بعد ایک مسئلے پہ عمل فرماتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے دونوں طرف کے جب دلائل دیکھے نا، یہ فرمایا کہ بس توقف، چپ کرو، بس کوئی بات اپنی زبان سے نکالو ہی، جو اللہ کو منظور ہے۔ ویسے بظاہر دیکھا جائے وہ حضور پر ایمان نہیں لے آئے، ان کو نبوت کا زمانہ نہیں ملا تو ایمان کیسے لے آتے؟ حالانکہ دیکھیں نا، حضور نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابے کی دعا ہوں۔ خلیل اللہ نے مجھے مانگا تھا اللہ سے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِي عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، ان نے خوشخبری دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور فرمایا وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں جو میری اماں نے خواب دیکھا تھا میرے بارے میں۔ تو ان کے خواب کو بھی حضور اہمیت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے بس سب سے بہتر مسئلہ وہی ہے کہ ہم بلا وجہ ایسے مسائل میں اپنے آپ کو ڈال کے الجھا کے حدود سے نکل جائیں، کیا فائدہ ہو؟ جنگ صفین کا واقعہ جو ہے وہ ہر تاریخ کی کتابوں میں ہے، اس کا حدیث سے کیا تعلق ہے؟ تو حضور کے بہت بعد میں واقعہ پیش آیا۔ یہ تو حضرت علی اور یعنی حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کا گزر گیا، عثمان کا گزر، حضرت علی کے زمانے میں آگے جھگڑا ہوا، تاریخوں میں موجود ہے۔ بہرحال حق جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ چونکہ مجتہد تھے، ان کا اجتہاد تھا اور ان کا مطالبہ تھا قصاص عثمان کا، اور مطالبے کا ان کو حق پہنچتا تھا۔ اس لیے اللہ نے باوجود اس کے کہ دونوں طرف سے لوگ شہید ہوئے، اللہ نے فرمایا ہم نے سب کو معاف کر دیا، کلًا وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم بھی مہربانی کر کے معاف کر دو۔ تم نے 1400 سال گزر گئے، ابھی تک معاف نہیں کیا صاحب۔ وہ تو اصحاب رسول اللہ تھے، بی بی عائشہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں، امہات المومنین، حضرت علی کی ماں ہیں۔ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی بیوی بہن جو ہے حضور کی بیوی ہے ام حبیبہ، ابو سفیان کا وہ بیٹا ہے۔ اور حضرت معاویہ ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ایک جماعت پیدا ہوگی جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کے جہاد کرے گی، ان کو اللہ وہ مرتبہ دیں گے جو اصحاب بدر کا مرتبہ ہے۔ تو سب سے پہلے اسلامی بیڑا بنانے والا حضرت معاویہ ہے۔ ایسے بس بھائی ماں باپ میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون میں لڑائی نہیں ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی، لیکن دونوں پیغمبر ہیں۔ جوش توحید میں آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور بھائی رو رہے ہیں، بھائی جان کیا کر لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ تو یہ واقعات جو ہیں، اس لیے مشاجرات صحابہ یعنی حضور کے صحابہ کی ان کے بارے میں بھی قدم اٹھانے کی کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب اپنی رضا کا فیصلہ کر کہ میں سب سے راضی ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اس دور میں بھی یاد رکھو کہ وہ دین پہ اتنے پکے تھے،
جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی جنگ ہو رہی تھی نا جی، بڑے عرصے تک جنگ ہوتی ہے، تو بادشاہ روم کو خیال آ گیا کہ بھئی اب یہ مسلمانوں کی دو بڑی طاقتیں جو ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ بھی تو بہت بڑی طاقت تھے۔ تو اس موقع پر اور پھر یہ جو ہے حضرت علی نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، کوفے کو مرکز بنا لیا، حضرت معاویہ نے شام کو مرکز بنا لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مدینہ منورہ خالی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنی فوج سے حملہ کر کے مدینہ پہ قبضہ کر لیں۔ جب مدینہ منورہ پہ قبضہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کی قوت ختم ہو گئی۔ تو ہرقل نے بادشاہ روم نے تیاری کی اور حضرت معاویہ کو کسی نے مخبر نے خبر، حضرت معاویہ بڑے ذہین بادشاہ تھے، ان کو اطلاع ملی کہ بھئی رومی بادشاہ فوجیں لے کے آنے والا ہے، تو انہوں نے خط لکھا، اس نے لکھا کہ اور خط کے یہ لفظ تھے کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، تم مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تم مدینے کی طرف بڑھو گے تو میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں بھائیوں کے، تم کون ہو ہمارے جھگڑے سے فائدہ اٹھانے والے؟ حضرت علی کو پتا، حضرت علی نے بھی بعین یہی لفظ لکھے روم والے کو کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تم میری اور معاویہ کی لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، خدا کی قسم ہے تم مدینے کی طرف بڑھے تو میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں۔ دیکھیں ان کا آپس میں کتنا بڑا ایمان تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ مہربان تھے۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی قدرت کا امتحان ہے نا، کہ جھگڑے ہونے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہو یا تاریخ کے پیچھے چل پڑتے ہو؟ عمرے کا میرا بھائی مختصر طریقہ صرف یہی ہے کہ اگر باہر سے آ رہے ہیں تو اپنے ملک سے یا مدینہ منورہ سے یا طائف سے، یا مکے میں رہتے ہو تو پھر مسجد عائشہ سے یا جرانہ سے غسل کریں، 2 چادریں باندھیں اور 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں، اس کے بعد لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ سب سے پہلے طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد ملتزم پہ دعا کریں، زمزم کا پانی پئیں، پھر 9 استلام کرتے ہوئے اللہ اکبر وللہ الحمد اب صفا مروہ کی طرف جائیں، اور اگر پڑھ سکیں تو یہی پڑھیں نبدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر آپ صفا سے شروع کریں مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک پھر دوسرا چکر ہوگا، اس طرح یعنی شروع صفا سے ہوگا، ختم مروہ پہ ہوگا۔ جب 7 چکر ختم ہو جائیں، افضل اعلیٰ یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہ پھروائیں اور بال لمبے ہیں تو چوتھا حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے، ٹک شک نہ لگوائیں ورنہ دم پڑ جائے گی۔ تو عمرہ کوئی مسئلہ ہی مشکل نہیں، طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹاؤ، عمرہ ختم، کون سا مشکل ہے اس میں؟ کہتے ہیں جی کندھے سے کپڑا اتار، یہ طواف میں ہے صرف، آگے پیچھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بال کٹوانے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ نئی کو آتا ہے، آپ جائیں تو صحیح نا اس کے پاس، اس کو آتا ہے کہ یہ بال کیسے کٹائے جاتے ہیں۔ اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے۔ اگر پاکستان سے یا کسی دوسرے ملک سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ کرو مرضی، نفلی عبادت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جتنا وقت عمرے پہ لگاؤ طواف میں لگاؤ۔ حضرت زبیر کے قاتل، کاف الف وہ دو نقطے والا ہوتا ہے، قتل سے قاتل۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا، حجاج بن یوسف نے پھانسی دی نا ان کو۔
ہمارا کفیل تنخواہ نہیں دیتا، ہم چوری کر کے اپنے پیسے نکال سکتے ہیں، ہاں جتنے لینے ہیں اتنے لے سکتے ہو، اس سے زیادہ لوگے تو پھر تم چور بن جاؤ۔ کون سے کام کرنے سے رشوت ہوتا ہے؟ رشوت کا سب کو پتہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ مردوں میں کون سی جگہ سطر ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا تھا کہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، چھپکلی مارنا جو ہے ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے۔ اگر مکے کے رہنے والے کبھی زیارت کے لیے مدینہ منورہ واپسی پہ لازم احرام باندھیں، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ زندہ کی طرف سے کوئی عمرہ طواف نہیں ہوتا، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے۔ ہاں معذور ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ حصول علم کے لیے دعا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دعا کریں کہ ہم پریشان ہیں، ہم نے لوگوں سے رقم لینی ہے وہ نہیں مل رہی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پریشان آدمی جب دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا جلدی منظور ہے۔ تم خود دعا کرو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو کے، اور مشکل کے حل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو۔ ہمارے دوست جام عبد القادر فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ سر کے بال کاٹنا، مونچھ کاٹنا، سر کے بال اور مونچھ کاٹنے کا آپس میں تو کوئی جوڑ نہیں۔ مونچھ کاٹنا سنت ہے، ناخن تراشنا سنت ہے، زیر ناف کی صفائی کرنا سنت ہے، ناک اور بغل کے بال صاف کرنا یہ بھی سنت ہے، اور تمام انبیاء کی سنت ہے۔ والد والدہ کے تھک جانے پر چاچا اپنے بھتیجے کو طواف اور سائی میں اٹھا سکتا ہے، یعنی چاچا مضبوط ہے، بھتیجا ختم ہو گیا ہے، چاچا بھتیجے کو اٹھانا تو بھتیجے کو چاہیے تھا نا، لیکن چاچا صحیح وقت میں پیدا ہوا تھا، یہ ڈالڈے کی پیداوار ہے تو اس کا حال تو یہی ہوگا نا، اٹھا سکتا ہے جی، کوئی بات نہیں۔ آج کل ویل چیئر ملتی ہے، کیوں خواہ اٹھاتے ہو؟ میرا بھائی دیکھے نا، اللہ سمیع ہے، سننے والا، بندہ بھی تو سننے والا ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، بندہ بھی تو بصیر ہے۔ انا ہدیناہ، اللہ نے فرمایا نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا۔ تو سمیع انسان، لیکن اللہ کا سننا کہاں اور بندے کا کہاں؟ بندہ تو وہاں تک نہیں سنے گا، اس کے بعد اللہ تو جو مچھلی پانی کے اندر ہے اس کی بھی آواز سن رہے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات کسی اس کی مثال کوئی نہیں ہوتی۔ کتب ابدال کون ہوتے ہیں اللہ کو پتا، مجھے تو کوئی نہیں ملا، مجھے تو آپ ہی ملے ہیں ماشاءاللہ۔ جو کتب کو بھی کاف کتاب والے سے لکھتے ہیں، یعنی مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کاف نقطے والا ہوتا ہے، اتنا نہیں جانتا، بحث کرتا ہے ابدال اور اکتاب میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، قضا فرض کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں ہوتی، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں جو کہ حضور کو محبوب تھیں اس لیے اس کی بھی قضا پڑھ لیں۔ آخری رکعت عشاء میں اگر ہم شامل ہوئے ہیں تو باقی 3 رکعت، ایک رکعت میں فاتحہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر 2 رکعت جو پڑھیں گے فاتحہ بھی سورت بھی جیسے پہلے پڑھی گئی ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جو چیز آپ پہلے پڑھتے تھے وہ چھوٹی اسی کو پڑھنا ہے، بس ایک موٹی بات ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت بھی ہے فاتحہ بھی ہے، آخر میں فاتحہ ہے سورت نہیں ہے، تو اب قضا بھی اسی طرح ہوگی، یا جو بچی ہوئی ہے نماز وہ بھی اسی طرح ہوگی۔
ہم لڑکے کا نام سمیر رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے تمہیں بتایا ہے نام رکھو، اس سے مطلب پوچھو، مجھے کیا پتا؟ اگر ایک چیز ادھار لے کے دوبارہ وہی چیز واپس کرے، کیونکہ ریٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا۔ عصر کے بعد طواف کیا، نفل مغرب کے بعد پڑھیں، ہاں بالکل مغرب کے بعد پڑھیں، مقام ابراہیم پہ نہ موقع ملے کہیں بھی پڑھ لیں، پورے مکے میں بھی پڑھ سکتے ہو، ہوٹل میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر ہم مدرسے کو یا کسی کو زکوٰۃ دیں، بالکل بتائیں، چونکہ زکوٰۃ کا ایک خاص مصرف ہے، ان کو پتہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہم ان غریب طلبہ کو دیں گے جو مستحق ہوں گے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جس کے پاس طلبہ پڑھتے استاد کو پتہ ہوتا کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے۔ اگر میں نے پہلے زکوٰۃ نہیں دی، حساب کر کے ہر سال کا جتنا بنتی ہے ادا کر دو، کوئی مشکل نہیں۔ بھئی ایک سال میں 1000 دیتے ہو، 10 سال نہیں دی، 10,000 اکٹھے دے دو۔ پاکستان سے چھٹی سے بغیر احرام مکے میں دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے دم بھی دے۔ یا اللہ ساری امت پہ رحم فرما، ٹھیک ہے۔ اور دوسری عورت چہرے اور بازوں کے بال دور کر سکتی ہے، ہاں اگر چہرے پہ بال ہیں، عیب ہے، دور کر سکتی ہے۔ مسجد عائشہ مکے والوں کے لیے میقات ہے، ہل ہے۔ اصل میقات تو وہ ہے جو مدینہ پاک ہے، طائف ہے، یلملم ہے۔ اگر ہم 2-3 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ عصر کے بعد ہم نے طواف کیا ہے، افضل یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن مجبوری ہو جانا ہو تو باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، پڑھ لیں، چلے جائیں، اتنا بغض تو نہیں ہونا چاہیے آپس میں۔ افضل ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ ہم نے نکاح کرا، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اس ملک میں نکاح کرنے کے لیے باقاعدہ معزون شرعی ہوتے ہیں، ہر آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کس کی لڑکی ہے، واقعی اس کا باپ ہے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایمبیسی میں چلے جائیں، سفارت خانے میں، وہاں باقاعدہ آدمی موجود ہیں، فارم دیں گے، نکاح کے فارم بھریں گے، پاسپورٹ دیکھیں گے، سب کچھ آپ کو ملائیں گے۔ جب وہ لکھ دیں تو پھر میں بھی پڑھا دوں گا، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں نا کون ہے آپ۔ اگر زیارت کے لیے میقات گیا پھر بھی احرام باندھ کے آئے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا تھا، تو حضور نے زندگی میں حج بھی ایک کیا تھا، لہذا جو دوسرا حج کرے وہ ناجائز ہو گیا۔ اور خدا کا خوف کرو، اللہ سے رہے۔ حضور کے بعد کون سا وقت تھا؟ 4 کو تشریف لائے، 8 کو آپ مینا چلے گئے، 13 کو واپس آئے، 14 کو واپس چلے گئے مدینہ شریف سے۔ کب عمرہ کرتے؟ اگر اللہ موقع دے جتنا مرضی ہے عمرے کرو، کیونکہ یہ عمرے جو ہے یہ نفلی عبادت ہے۔ کہتے جی کہ جبریل علیہ السلام کا، بھائی واحد تو جبریل علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبریل، لیکن کوہ طور میں براہ راست کلام ہے، درمیان میں جبریل نہیں ہے۔ اہل حدیث ہمیں کافر اور مشرک کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے یاد رکھو جو صحیح معنوں میں اہل حدیث ہیں
وہ کبھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ ان کو پتہ ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو یہ لفظ اسی پہ لوٹ آئے گا۔ یہ تو جو 2-4 کتابیں میری طرح پڑھ کے مولوی بنے ہوئے ہیں یہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا، عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو احرام کا دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، کوئی پلید تھوڑا ہے۔ والدین کے لیے طواف کرو، حج کرو، عمرہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اپنے عمرے کے بعد اپنے بال آدمی خود کاٹ سکتا ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، ایک سے زیادہ عمرے کریں بالکل کریں، ایک کریں دو۔ اب دیکھیں نا، پاکستان سے آئے عمرہ کیا، اب مدینہ جائیں گے، واپس آئیں گے، عمرہ نہیں کریں گے دم پڑ جائے گی، تو عمرہ تو کرنا پڑے گا۔ لیکن جتنی دفعہ عمرے کے لیے جاؤ گے سفر اور ہو جائے گا نا۔ باقی تصریح حج کی یہ قانونی مسئلہ ہے، نظام حکومت ہے، اس کو بھی کوشش کریں گے نہ توڑا جائے۔ میرا نام عائشہ ہے، میری طبیعت 4 سال سے ٹھیک نہیں ہے، مجھ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، اگر جادو ہے تو نکل جائے گا انشاءاللہ۔ ہم کمپنی کے ویزے پہ آئے، ان نے احرام نہیں ہوا، اگر انہوں نے نوکری کے لیے لائے ہیں اور ان نے کہا بھی احرام باندھیں گے آگے نہیں جانے دیں گے، پھر آپ پہ کوئی دم نہیں۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ شیعہ مسلمان ہوتے ہیں، شیعہ میں تو سینکڑوں قسمیں ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، صدیق کے منکر ہیں، عائشہ کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ آپ خود پتہ کر لیا کرو نا کہ ان کا کیا عقیدہ ہے۔ کندھے سے کپڑا جو ہے وہ پورے 7 چکروں میں ہی نکالنا ہے۔ اگر میں نے طواف کرتے ہوئے چکر بھول گیا، 7 ہے یا 8 ہے، اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ ایسے انگلی پہ گنتا کیا تاکہ اگر بھول جاتا ہے آدمی تو یاد رہے۔ عمرہ کیا، صفا مروہ بھی کیا، بال کٹانے سے پہلے خانہ کعبہ کی جگہ پر نفل پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں۔ 2 بچے جن کے پیدائشی خطرے ہوئے ہیں، دوبارہ خطرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے بچے کئی پیدا ہوتے ہیں، سینکڑوں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مسجد سے پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا نا، اذان سنائی نہیں دیتا ہے، تو اب آپ اذان بھی کہیں، تکبیر بھی کہیں اگر اپنی جماعت کہیں۔ نماز واجب کتنا ہے؟ بس وتر واجب ہے۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرنا بالکل سنت ہے، تاکہ جو رحمت آئی ہے وہ چہرے پہ آئے۔ ایک بات پہ جو جھگڑا ہو، کیا دعا مانگنے کے بعد کیا آدمی دوسرے کو تھپڑ مارے؟ اللہ ہدایت دے بس۔ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ شفا دے، زمزم پلاؤ، سب سے بڑی شفا زمزم ہے۔ غصہ حرام ہے، پھر غصے میں طلاق دینا جائز کیسے؟ اسی لیے نا کہ طلاق بھی تو حرام ہے نا، حرام میں حرام کام تو ہو جاتا ہے نا۔ غصہ بھی حرام، طلاق بھی حرام۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائے، اللہ سے دعا کرو، توحید کا عقیدہ پکا رکھو، شرک نہ کرو، یہ طویل گنڈے کے چکروں میں نہ پڑو، انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے بغیر حساب۔ میری والدین قبریں بہت دور ہیں، ویتنام میں ہیں، تو یہاں سے دعا کریں ان کے لیے، وہاں قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ ثواب تو اللہ نے پہنچا، چاہے تم قبر پر بھی کھڑے ہو کے پڑھو تو کیا اندر تم ثواب پیک کر کے بھیجتے ہو؟ اللہ نے پہنچانا ہے، دور سے بھی اللہ نے پہنچانا ہے۔
پاکستان میں لوگ کل خانی کرتے ہیں، وہاں تو کئی خانیاں کرتے ہیں، سب بدعت ہے۔ جو لوگ بدعتی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہر بریلوی بدعتی نہیں ہوتا، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے بریلوی کہلاتے ہیں، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ سب بدعتی ہے۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں وہاں، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، سید احمد بریلی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، لیکن اگر وہ بدعتی ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، گیاریاں کھاتا ہے، کل کراتا ہے، عرس کراتا ہے، حجرے مجرے کراتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ لوگ حنفی کیوں کہلاتے؟ تو ہم جو باب ہو اس کا نام لیتے ہیں نا، جس کا باب نہ ہو اس کی مرضی جو نام لے۔ کہتے ہیں جی کہ اہل حدیث والے دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، انشاءاللہ ان پر خود لوٹے گا یہ کفر، فکر نہ کرو۔ جو اہل حدیث علماء ہیں وہ ایسی بات نہیں کرتے کبھی بھی۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے لوگ اچھے تھے، پیار تھا، محبت تھی، اب بھی انشاءاللہ لوگ اچھے ہیں، باقی دنیا آخر قیامت کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، تو صاف باتیں تبدیلیاں تو آئیں گی۔ پہلے لوگوں کی عمر 1000 سال تھی، اب 60 سال ہے۔ اپنے عامل سے پیسے لیتے ہیں، تم جانو وہ جانے، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صفا مروہ 7 کے بجائے 14 چکر لگائے تو 7 میں ادا ہو گئی، باقی تم پر سزا ہو گئی۔ حرم میں طواف کے اندر نمازی کے آگے طواف والا گزر سکتا ہے۔ عصر کی اذان اور جماعت کے درمیان کوئی نفل نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے، بالکل ہم بھی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون، کہ میری امت جو ہے وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اول ہے بے اعتبار جنت میں جانے کے، آخر ہے بے اعتبار آنے کے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ تو اگر اول آخر سے آپ حاضر ناظر سمجھے تو حضور کی پوری امت کو حاضر ناظر کرنا پڑے گا۔ شیعہ لڑکی سے شادی کریں بالکل نہ کریں، اگر حنفی یا حدیث ہے تو اس سے کر سکتے ہیں، شیعہ سے نہ کریں۔ بعد میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ماں اولاد کو اپنے مذہب پہ کھینچتی ہے، باپ اپنے مذہب پہ کھینچتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ پہلے ایسے جھگڑے میں پڑے ہی نہیں۔ جب ماں باپ جہاد کی اجازت نہیں دیتے اب تو نہیں جا سکتے ہیں، ماں باپ کی اجازت ضروری ہے۔ میں اپنی جائیداد کا 3 حصہ خیرات کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ آب زمزم کا پانی پتہ نہیں کیا لکھا، پڑھا نہیں جاتا، میں جواب کیا دوں؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ ہم اس لیے منصوبہ بندی کریں کہ 3 بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، لیکن اس کے بعد خدا نہ کرے حادثہ ہو اور 3 بچے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ منصوبہ بندی حرام ہے۔